زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور اگر زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ زندگی کی بدترین صورتحال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا، اور اس سے بھی بدترین صورتحال وہ ہوتی ہے جس میں جسے چنا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں ہی بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ جب کبھی جہاں بھی سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہاں قناعت، راحت اور وسعت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اندر ہی اندر یہ یقین محکم رہتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے دکھ بانٹنے والا کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ دوہرا وزن آدھا رہ جاتا ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کیجیے کہ اس کا مان رکھیں۔ تکلیف دہ باتوں کو جب بھی یاد کرو نئے سرے سے اذیت کے کھاتے کھل جاتے ہیں۔ محبت ایسا دریا ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ وہ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں بلکہ مکمل اذیت ہے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، بہہ جائے گی، لیکن جو لوگوں کو نفع دیتا ہے صرف وہی رہ جائے گا۔ تو جو صحیح تدبر کرے گا اس کا کام رہ جائے گا، باقی سب سمندر کی جھاگ کی طرح بہہ جائے گا۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھیں۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم جب بھی اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ محبت میں نہ زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی کم کی۔ جس دن تم اس کے درجے مقرر کرنے اور اس کا ناپ تول کرنے کی کوشش کرو گے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پیچھے چھوڑ جائے گی اپنی کڑوی یادیں۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی بھی اعتماد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ میں تو سمجھا تھا لوٹ آتے ہیں جانے والے، تم نے تو جا کر جدائی میرا مقدر کر دی۔ اپنی ساس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھیں جیسا رویہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بھابھی آپ کی ماں کے ساتھ رکھے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔
یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک دستک ہے، اور مستقل دستک سے کوئی بھی در کھل سکتا ہے، مگر اخلاص شرط ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ آخری ملاقاتیں صرف ملاقات نہیں ہوتیں، ان میں بولے گئے الفاظ اور رویہ ساری زندگی پر نقش رہتے ہیں، اور یہ پہلی ملاقاتوں پر بھاری ہوتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری ملاقات سے پہلے ہمارے دل صاف ہو جائیں، اور کون سی ملاقات آخری ہو یہ تو مالک جانے۔ کائنات کا پورا نظام ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے محبت میں لوگوں کی سوچ صرف مرد اور عورت کے تعلق تک محدود رہ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اس کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اپنے دن کے آغاز اور اختتام پر اپنی زندگی میں موجود ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کس قدر نعمتوں سے نوازے گئے ہیں۔ ناکامی پر خود کو کوستے نہ رہیں، نیا آغاز کریں، کیونکہ دوسرا موقع ہمیشہ آپ کا منتظر رہتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ذمہ داری قبول کیجیے۔ ہر عمل کی ذمہ داری، ناکامی اور کامیابی دونوں کی ذمہ داری۔ لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا بند کیجیے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں، اور بس کہتے ہی رہیں۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے اور مسکراتے ہی رہیں گے؟ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ محبت ہمیشہ پہلی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اسے دوسری دفعہ محبت ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہی نہ ہو۔ انسان کے کورے دل پر ایک بار جو نام نقش ہوتا ہے وہ تا عمر رہتا ہے۔ ہم پہلی محبت کو بھلانے کے لیے بہت ساری محبتیں کرتے ہیں، لیکن پہلی محبت کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے، دل کے کسی کونے میں نپتی رہتی ہے۔ ہاں، بس ایک فرق آ جاتا ہے کہ ہمیں پانے کی چاہ نہیں رہتی، نہ ہی اسے کھونے کا ڈر۔ ہم حاصل اور لا حاصل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائیں تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔